السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ایم ایچ ناولز یوٹیوب چینل۔ آئی ایم مسز حذیفہ اور آج ہم پڑھیں گے ناول آپ کی کشش بائی ایم ایچ ناولز کی ایپیسوڈ نمبر 2۔ اگر آپ لوگوں نے ایپیسوڈ نمبر 1 نہیں ریڈ کری تو پہلے جا کے ایپیسوڈ نمبر 1 ریڈ کر لیجئے تاکہ آپ کو اس اسٹوری کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایپیسوڈ نمبر 1 تھوڑی شارٹ تھی، تو جیسا کہ ہم لوگوں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ لانگ ہوگی، تو حاضر ہیں ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ جو کہ لانگ ایپیسوڈ ہے۔ لیکن ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ کر دیجئے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیو ایپیسوڈز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ سو بغیر وقت ضائع کرے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ سمینہ شاہ عدیل شاہ کے ہمراہ اپنی امی سے ملنے گئی تھیں، لیکن کسے خبر تھی یہ ملاقات آخری ملاقات ہوگی۔ گھڑی رات کے 11 بجا رہی تھی، لیکن عدیل شاہ اور سمینہ شاہ کا کوئی فون تک نہ آیا تھا۔ گل بیٹا، سمینہ کو کال کر کے پوچھو کب تک آئیں گے، آج سے پہلے اتنی دیر تو کبھی نہیں کی اس نے، بی جان نے پریشان آواز میں کہا۔ جی کرتی ہوں بی جان، گل بیگم نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ بی جان شاید مصروف ہوگی جب ہی کال نہیں اٹھا رہی، آپ پریشان نہ ہوں، گل بیگم نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ یہ ایمبولینس ہمارے گھر میں کیوں آئی ہے؟ سلطان شاہ نے لڑکھڑاتی آواز میں حیدر شاہ سے سوال کیا، جو ابھی ابھی ایمبولینس کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ حوصلہ رکھیں بابا، خدا کو یہی منظور تھا۔ حیدر شاہ نے بہت ضبط سے یہ الفاظ ادا کیے تھے، لیکن مقابل کو اپنے سینے میں یکدم ہی تکلیف کا احساس ہوا تھا اور سلطان شاہ بیٹھتے چلے گئے تھے۔ حیدر شاہ اور وجدان شاہ سلطان شاہ کو لے کر فوراً ہی ہاسپٹل پہنچے تھے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاہ ولا سے ایک ساتھ 3 جنازے اٹھے تھے۔ عدیل شاہ اور سمینہ شاہ واپسی پر ایک ٹرک سے ایکسیڈنٹ کی صورت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ حیدر شاہ کو جیسے ہی یہ خبر ملی، وہ وجدان شاہ کے ہمراہ اس جگہ پر پہنچے تھے، لیکن سانسیں تو تھم چکی تھیں۔ اپنے جان سے پیارے بھائی اور بھابھی کو کھونے کے دکھ میں اب ایک دکھ اور شامل ہو گیا تھا۔ عمر کوئی بھی ہو، باپ کا سایہ چھن جانے کا غم برداشت نہیں ہوتا۔ بی جان تو بالکل خاموش ہو کے رہ گئی تھی۔ حیدر شاہ کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ گل بیگم نے اس وقت میں ایک بہترین شریک حیات اور بہو کا فرض نبھایا تھا۔ وجدان شاہ نے بھی گھر کا بڑا بیٹا ہونے کے ناطے کمپنی کی ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی تھی۔ کچھ ہی وقت میں وجدان شاہ نے شاہ انڈسٹریز کو اپنی محنت سے نکھار دیا تھا۔ ایسے وقت میں بلال شاہ نے سب کو اپنی شرارتوں سے زندگی کی طرف لوٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، سب اپنی زندگی میں لوٹ آئے تھے۔ یہ سچ ہے کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، زندگی نہیں رکتی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ شاہ ولا میں دوبارہ ماحول خوشگوار ہو گیا تھا، لیکن وانیہ شاہ اب ضدی اور خود سر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہر کام میں اپنی مرضی کی مالک بن گئی تھی اور وجدان شاہ پر تو جیسے وہ اپنا حق سمجھتی تھی، لیکن سوائے وانیہ شاہ کے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا، بی جان بھی نہیں۔ وہ گھر سے غصے میں نکل گیا تھا اور مسلسل چلے جا رہا تھا کہ اچانک وہ کسی صنف نازک سے ٹکرایا۔ حرم خان کو تو مانو اپنی پوری دنیا ہی گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سوری، اس نے معصومیت سے اپنا سر پکڑتے معذرت کی، لیکن مقابل تو جیسے سب کچھ بھلائے اسے دیکھنے میں غرق تھا۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے اپنا چہرہ اوپر کی جانب اٹھایا اور وجدان شاہ کے دل کے اندر کوئی دروازے توڑ کر داخل ہوا تھا، مکمل حجاب میں چھپا وجود، لیکن وہ آنکھیں، ہاں وہ سرمئی آنکھیں وجدان حیدر شاہ کے دل کی دنیا ہلا گئی تھیں۔ سوری،
اس نے اپنے سامنے کھڑے شخص پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے دوبارہ کہا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سلکی کالے بال جو ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، کالی آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، گلابی ہونٹ، سفید رنگت، گھنی مونچھیں اور سلیقے سے سیٹ کی گئی ہلکی بیئرڈ، وہ واقعی سادگی میں بھی شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ آپ بہرے ہیں؟ ایک معصوم سوال کیا گیا تھا۔ وجدان شاہ واپس دنیا میں آیا تھا۔ جی، میرا مطلب ہے نہیں تو۔ زبان بے عزت کروانے پر تل گئی تھی۔ اچھا، یک لفظی جواب، اور مقابل نے سائٹ سے نکلنا چاہا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اپنی بے اختیاری پر خود کو کوسا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ حرم نے حیرانگی سے سوال کیا۔ نہیں، کچھ نہیں، وجدان شاہ نے سر کھجاتے جواب دیا۔ حرم خان نے اپنی راہ لی۔ سنیں، ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ وجدان شاہ بے اختیاری میں اسے پکار گیا تھا۔ حرم نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ مقابل نے شرارت سے اپنی ایک آنکھ ونک کی تھی، اور حرم شاہ کے دل پر بھی محبت کی مہر ثبت ہوئی تھی۔ وہ بمشکل اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتی اپنے قدم گھر کی جانب بڑھا رہی تھی۔ دور کھڑی قسمت مسکرائی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھے ناصر صاحب پر گئی تھی، جو ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے نیوز سننے میں مصروف تھے۔ وہ اپنے دل کو سنبھالتی قدم ان کی جانب بڑھا گئی تھی۔ السلام علیکم بابا، اس نے ان کے ساتھ بیٹھتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بچے، ناصر صاحب نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے جواب دیا۔ مشی نہیں اٹھی ابھی تک؟ اس نے حجاب اتارتے سوال کیا۔ اٹھ ہی نہ جائیں مشی میڈم اتنی جلدی، اللہ جانے سسرال جا کے کیا حال کرے گی یہ۔ جواب آسیہ بیگم کی طرف سے آیا تھا، جو اپنی جان سے پیاری بیٹی کی آواز سنتے ڈرائنگ روم میں چلی آئی تھی۔ ارے مما، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ ابھی چھوٹی ہے، سنبھل جائے گی وہ۔ آپ بیٹھیں، میں دیکھتی ہوں اس کو۔ حرم نرم مسکراہٹ کے ساتھ ان کو تسلی دیتی اپنے اور مشی کے مشترکہ کمرے کی جانب چل دی۔ ارے بیگم، کیوں ہر وقت میری معصوم بچیوں کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ حرم کے جاتے ہی ناصر صاحب نے اپنی زوجہ محترمہ سے سوال کیا۔ بس کر دیں خان صاحب، اب وہ بچی نہیں رہی۔ خیر سے کل جو لکھا ہے کل کو ہے۔ خیر سے کل کو دوسرے گھر جائے گی تو مجھے باتیں ہی سنوائے گی کہ ماں نے کوئی سلیقہ ہی نہ ڈالا بیٹی میں۔ آسیہ بیگم نے روز کہا جانے والا جملہ دہرایا۔ ارے بیگم، سب کچھ تو آپ نے اس کو سکھا دیا ہے، کھانا پکانا، صفائی، یہاں تک کہ سلائی بھی۔ ناصر صاحب نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے جواب دیا۔ جانتے تھے اب مقابل کا کیا جواب آنے والا ہے۔ کرتی آپ کی لاڈلی پھر بھی کچھ نہیں ہے، آسیہ بیگم نے اپنے مزاج خدا کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، اور ناصر صاحب مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئے۔ ناصر خان اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ پڑھائی مکمل کر کے قسمت سے ان کو گورنمنٹ نوکری مل گئی تھی۔ گھر کا گزر بسر آرام سے ہو رہا تھا۔ بیٹے کی نوکری پکی ہوتے ہی جہاں آرا بیگم کو ان کی شادی کی فکر ہونے لگی، اور یوں ناصر صاحب کی شادی اپنی ماں کی پسند سے آسیہ بیگم سے ہو گئی، جو کہ ایک بہت سلیقہ مند خاتون ثابت ہوئی تھیں، جنہوں نے ناصر صاحب کی کمائی کو اڑانے سے زیادہ بچانے کو ترجیح دی، اور یوں ان دونوں کی محنت اور والدین کی دعاؤں سے ناصر صاحب نے اپنا گھر کر لیا تھا، اور گھر کے حالات بھی بہت اچھے ہو گئے تھے۔ گھر میں تقریباً ہر قسم کی آسائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بار اپنی رحمت سے نوازا تھا۔ بڑی حرم خان، جو بہت سمجھدار اور صابر بچی تھی، اور چھوٹی مشال خان، جو شرارتی اور گھر کے ہر فرد کی لاڈلی تھی، لیکن اس کی شرارتیں اور مزاق صرف اپنوں کے لیے تھے، اور یہی بات آسیہ بیگم کو ہمیشہ مطمئن رکھتی تھی۔ آسیہ بیگم نے اپنی دونوں بیٹیوں کی پرورش بہت ہی اچھے سے کی تھی۔ حرم ہو یا مشال، دونوں ہر کام میں طاق تھیں۔
لیکن اس کے باوجود مشال گھر میں کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ ناصر صاحب کے والد چند سال پہلے ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے اور ناصر صاحب کی والدہ اپنے مزاج خدا کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر پائیں اور ان کی وفات کے 2 ماہ بعد ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ اب ناصر صاحب کی زوجہ محترمہ اور 2 بیٹیاں ہی ان کا کل سرمایہ تھیں۔ So this was the end of today's episode۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایپیسوڈ 2 انشاءاللہ لانگ ہوگی۔ So hope you guys like long episode۔ اگر آپ لوگوں کو ایپیسوڈ اچھا لگا ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل نہ بھولیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ ہم آپ لوگوں کو اور زیادہ لانگ ایپیسوڈ ڈیلیور کر سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور لانگ لانے کی کوشش کریں گے۔ جب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔